تو زندگی کو پرجوش اور پرسکون بنانے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر کے کاموں کو منٹوں سیکنڈوں میں کریں گی اور بالکل ٹینشن فری، کیونکہ گھر کے کاموں کو دیکھ کر نا ایک جو ہم ہاؤس وائف ہے نا وہ ستے میں آ جاتی ہیں۔ جب ہمارے گھر پہ اتنا بکھیرا ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ ہمارے گھر پہ ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، تو گھر کا کام اتنا زیادہ ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ برڈن ہمارے سر پہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں۔ تو آج میں کچھ ٹپس اور کچھ ایسی عادتیں آپ کو بتاؤں گی کہ جو آپ کی زندگی کو بالکل پرسکون اور آسان بنا دیتی ہیں اور ٹینشن فری، کیونکہ جب آپ اپنے گھر کا کام ٹائم سے ختم کریں گے تبھی تو آپ آرام سے سکون سے بیٹھ سکیں گی اور دوسرا اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکیں گی۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور دیکھیں یہاں میں جلدی سے اپنا جو ہے نا وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اگر آپ صبح چھٹی کے دن اگر آپ بے شک آپ تھوڑا سا لیٹ بھی اٹھتے ہو اور اپنے کام کو انرجیٹک طریقے سے جو کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، جیسے ہی آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریلیف دے لے چھٹی کے دن کہ آپ جو ہے نا وہ ناشتہ اپنے آپ باہر سے منگوا لے، جیسے کہ آج ہم نے کیا، ہم نے آج ناشتہ جو ہے نا وہ باہر سے منگوایا، اس سے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے اوپر برڈن وہ کم آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، آپ کی باڈی کو اتنی انرجی مل جاتی ہے کہ آپ اپنا دوسرے کاموں میں اپنی باڈی کی جو ہے نا وہ انرجی ویسٹ کر سکے اور آپ جلدی سے دوسرے کام نپٹا سکے۔ کیونکہ اگر آپ چھٹی کے دن ناشتے کو لگی رہیں گی نا تو یقین جانیے پھر آپ جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا وقت ملے آپ تھوڑا سا سمیٹ کے اپنے گھر کی چیزوں کو، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کھانا بنانا شروع کر لیں اور ساتھ اپنے کام کرنا شروع کر لیں۔ اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کے کام بھی فٹافٹ سے ہو جائیں گے اور آپ کا کھانا بھی بن جائے گا، ورنہ آپ کام کرتے تھک جاتے ہو اور کھانا بنانے کی ہمت جو ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ تو اگر اس طرح سے آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کرتے جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ کھانا بناتے جاؤ، تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے اندر انرجی بھی رہے گی اور دوسرا آپ کا کھانا بھی تیار ہو جائے گا۔ جب آپ تھک ہار کے بیٹھو گی تو آپ کے کھانا جو ہے نا وہ تیار ہوگا۔ اور یہاں میں بنا جا رہی تھی چکن اور آلو، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایسا سالن ہے جو فٹافٹ سے بن جاتا ہے۔ چکن اگر آپ پہلے صاف کر کے رکھ لیتے ہو، مسالہ وغیرہ پیس لیتے ہو، تو یہ سالن جلدی بن جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں میں نے چکن کو کے اندر پانی ڈالا فرائی کر کے، اور یہاں میں اندر کمرے میں آ گئی۔ تو کمرے میں آنے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ بیڈ شیٹ کو اچھے سے صاف کر کے جھاڑ پوچھ کیا۔ تو جب آپ بیڈ شیٹ کو اچھے سے جھاڑ پوچھ کر کے صاف کرتے ہیں نا تو آپ کا ویسے بھی مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ٹیبل کو صاف کر لیا تو اس کے اندر بکھیرا ہوتا ہے، کیونکہ بچے ہیں تو ادھر سے چیزیں جو ہے نا وہ بکھیرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اب بیڈ شیٹ صاف کرنا شروع کر دی اور فٹافٹ سے میں نے اپنا بیڈ کو اچھے سے جھاڑا، اور جو چادر اس کے اوپر ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے لپیٹ کے اچھے سے تہہ لگا کے رکھ دیا۔ اور اب میں یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف اور کلین کر کے نا بچھانی شروع کر دی۔ اصل میں اگر آپ اپنی بیڈ شیٹ کو 1 یا 2 دن کے بعد چینج کرتے ہو نا تو اس سے جو ہے نا آپ کی بیڈ شیٹ بھی نکھری رہے گی اور صاف ستھری رہے گی۔ اگر آپ ہفتوں کا انتظار کرتے ہو کہ ہم لوگ ہفتے کے بعد ہی بیڈ شیٹ چینج کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کے بیڈ کے کور یا چادر جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو دھونا بھی ایک مصیبت ہو جاتی ہے۔ اس کے دھاگوں میں جو چادر کے دھاگے ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایک عجیب سی میل اور کچرا بھر جاتا ہے، جس سے آپ اس کو جتنا مرضی صاف کرو تو وہ دھونے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا گھر بھی نیٹ نہیں لگ رہا ہوتا، گندا سا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، میں تو ایک سے دوسرے دن جو ہے نا وہ اپنی بیڈ شیٹ لازمی چینج کرتی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ میں دوسرے دن مشین لگا لیتی ہوں تو میرے 2 سے 3 مشکل جو ہے نا وہ کپڑے ہوتے ہیں پھر جو ہوتے ہیں مشین کے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے بیڈ سیٹ کر لیا، اور جو ہے نا اصل میں میرے ساتھ ایک یہ مشکل ہوگی کہ میرے نے چھت کے اوپر کپڑے پھیلائے تھے تو وہاں بہت زیادہ جس دن آندیاں چلی ہے نا اس دن میرا ایک کور جو ہے نا اس کے ساتھ کا وہ گم ہو گیا۔ تو باقی یہ سب تو چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز ہوا ہو تو کپڑے ادھر ادھر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملا نہیں۔
اور یہاں دیکھیں، یہاں میرے اب جو ہے نا میرا کھانا جو میں نے سالن تھا وہ بنا لیا، اور میں نے چولہا نہیں ابھی صاف کیا تھا۔ چولہا جو ہے نا میں رات کو صاف کر دیتی ہوں، تو میں نے چولہا پھر بعد میں صاف کیا، کیونکہ ہلکا پھلکا جو بھی گند تھا نا اس کے اوپر وہ میں نے صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگا کے نا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ دیکھیں جلدی جلدی سے میں اس کو صاف کر رہی ہوں، اور یہ منٹوں میں سکنٹوں میں صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے گھر کا کام بس اسی طرح سے ملٹی ٹاسک کر کے کرتی ہوں، اور یقین جانے بنا تھکے میرا کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے، اور میرے کپڑے بھی، اور میرا سارا کام۔ حالانکہ میرے 5 بچے ہیں، یہ نہیں کہ میرے گھر کی فیملی کم ہے، میرے 5 بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، خدا کا شکر ہے، میری فیملی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میں اپنا کام جو ہے نا وہ اسی طرح کرتی ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ میری انرجی بھی جو ہے نا اتنی ویسٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کی بھی صحیح سے کیئر کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو بھی میں نے شکر ہے خداوند کا کہ میں سیٹ ہی رکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا وہ جو ہے نا اپنے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالتی، میں خود بھی اپنی جو ہے نا حفاظت کر رہی ہوتی ہوں، میں خود بھی اسکن کیئر کر رہی ہوتی ہوں، اور میں اپنے جو ہے نا 2 سے 3 دن بعد جب بھی میں کپڑے دھوتی ہوں میں اپنے کپڑے آئرن کر کے ہی پہنتی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی اچھا سا لک آ جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی اپنے کاموں میں الجھی رہیں گی، سارا صبح سے شام ایسے ہی کام کرتی رہیں گی نا، تو اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اثر پڑتا ہے کہ میلے کچیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور آپ بس گھر کے کاموں میں لگے ہوئے۔ تو تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ ہم عورتوں کو اپنے لیے بھی ضرور نکالنا چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے برتن دھونا شروع کر دیے، برتن کو بھی میں رات کو دھو کے سوتی ہوں، تو اتنے زیادہ میرے برتن بھی ہیں نا جو وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو برتن ہے یہ تھوڑے سے برتن تھے تو میں نے فٹافٹ سے ان کو بھی دھونا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ برتن بھی دھوتے رہتے ہو نا تو آپ کے برتن بھی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں جمع ہوتے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے کاموں کو اگر آپ الجھن سمجھ کے کرو گے نا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنے کاموں کو ٹاسک سمجھ کے کرو گے نا، آپ بے شک اپنے کام کرتے وقت نا تو ٹائمر کی جو ہے نا وہ لگا لیا کرے کہ آپ نے کتنے منٹ میں کون سا کام کرنا ہے، کتنے منٹ میں کون سا کام کرنا ہے، اور ملٹی ٹاسک کر کے کام کریں گی نا تو یقین جانے آپ کی انرجی ایک ہی وقت جو ہے نا وہ تھوڑی سی لگے گی تو صحیح ہے، لیکن آپ کے سارے کام ایک ہی وقت میں ختم ہوں گے، اور اس سے آپ کا وقت کی بھی بچت ہوگی، اپنے آپ کو بھی ٹائم دے پاؤ گے، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے پاؤ گے، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی اچھے سے ٹائم دے پاؤ گے۔ تو اسی طرح سے کام کرنے سے نا یہ ہماری جو ہے نا وہ ہمارے کام ایک دم سے سارے سمٹ جاتے ہیں، اور پرسکون ماحول میں ہم پھر نا آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں نے نا تھوڑی چھابیاں وغیرہ اور یہ سب، حالانکہ یہ نہیں کہ میں اپنے کام کو چھوڑ رہی ہوتی ہوں، میں ہر کام کو اپنے کو جو ہے نا اپنے دن میں ایک کام میں ایسا ضرور کرتی ہوں اپنے جو روز کی روٹین ہے جو کہ ایکسٹرا ہو، کیونکہ ایک ایکسٹرا کام کرنے سے یہ ہے کہ آپ کے اوپر پورے جو ہے نا مہینوں کا برڈن نہیں پڑتا، اور آپ کا کچن بھی صاف رہتا ہے، آپ کا گھر بھی صاف رہتا ہے۔ تو میں کبھی کچن کی کوئی نہ کوئی چیز صاف کرتی ہوں، کبھی کمرے کو کلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، کبھی واش روم میں جو ہے نا وہ اس کی دیواریں اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا میں وہ کرتی رہتی ہوں صاف۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی روٹی، کیونکہ میرا سارا کام ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا ابھی جو ہے نا بچوں کو تھوڑی بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا بچوں کے لیے جو ہے نا وہ روٹی بنائی جائے۔ تو یہاں نا میں بچوں کے لیے روٹی بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میرا سارا کام ہو چکا تھا۔ اور یہاں دیکھیں بچوں کو میں نے نا تھوڑا سا عادت ڈالی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نا تھوڑی سوکھی روٹی کھلاتی ہوں، کیونکہ گھی آپ کو پتہ ہے دیسی گھی تو ہے نہیں، تو وہی آئل میں تلے ہوئے کھانے سے نا ہماری صحت کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نا اپنے بچوں کو کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ان کو نا یہ سوکھی روٹی کھانے کی عادت ڈالتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، اور یہاں میں آ گئی تھی نیچے والے پورشن کی، کیونکہ میرے گھر میں اتنا گند نہیں ہوتا، میرے بچوں کو بھی میں اوپر ہی رکھتی ہوں، میرا خالی ہسبینڈ نیچے سوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا نیچے وہ اتنا زیادہ گند نہیں ہوتا، تو میں ہلکا پھلکا بھی کر لیتی ہوں نا تو وہ صاف ہی رہتا ہے۔ تو یہاں یہ باہر کا جو ایریا یہ مجھے دھونا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہماری چپلیں آ رہی ہوتی ہیں، اور گاڑی وغیرہ بھی موٹر سائیکل وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور پودوں کو پانی بھی ڈالنا مسٹ ہوتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں جتنا دیر میں پودوں کو پانی ڈالوں گی میں یہاں سے جو ہے نا وہ ایریا صاف کر لیتی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ پودوں کو پانی بھی ڈل جاتا ہے، اور دوسرا میرا یہ مٹی والا ایریا ہوتا ہے، تو مجھے اگر یہ میں روز کلین کرتی ہوں نا تو آگے تک مٹی جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر آپ اپنے دروازے کے آگے سے صفائی اچھے سے کرو گے، اپنے جوتوں کو صحیح سلیقے سے رکھو گے نا، تو آپ کے پورا گھر جو ہے نا ویسے بھی اس کے اندر مٹی اور دھول مٹی زیادہ جو ہے نا وہ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس طرح سے میں اپنے سارے کام کو میں نے ہینڈل کیا۔ میں نے جھاڑو پوچھا بھی کیا، یہ نہیں کہ میں یہاں پہ دکھانا اتنا، پھر ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جاتی اگر میں ساتھ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی کہ میں نے اوپر کا بھی پورشن کو کیسے صاف ستھرا کیا۔ تو پھر میں نے یہی دکھانا مناسب سمجھا کہ چلو اتنا ہی دکھاتی ہوں، ورنہ ویڈیو میری بہت زیادہ لمبی ہو جاتی۔ تو میں بس اپنے کاموں کو اسی طرح سے ہینڈل کرتی ہوں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بس یہی کہوں گی کہ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی اور پیار کی بہت ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔